نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کا محترم صدر مجلس اور میرے سامنے حاضر ہوئے میرے بھائی دوست بزرگوں سب کو میرے دل کے قریب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم حاضرین، میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں بتوفیق اللہ تعالی وعونہ۔ مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمنیاں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ میرے نبی نے جب دنیا میں آ گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ محترم حاضرین، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو نہ تو ہم نے دیکھے ہیں، نہ تو ہمارے ان سے کوئی رشتہ داری رہی ہے اور نہ ہی ہمارے ان سے کوئی جانی یا مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی تذکیریں بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ ہم ان سے محبت، ان کی عقیدت اور ان کی تذکیریں، ان کی خصوصیت اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، ہم حاتم طائی سے محبت اس کی سخاوت کی بنائی پر کرتے ہیں، ہم فردوس اور صاحب سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کے علم و حکمت کی وجہ سے اسے عقیدت رکھتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے اسے عقیدت رکھتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جن میں یہ ساری خصوصیات کی کمالات پائی جاتی تھی؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمالات پائی جاتی تھی وہ کامل نہیں بلکہ مناقص تھے، مگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کمال کامل تھا۔ محترم حاضرین، میں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے رسول کی سخاوت سے بلا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مارمار کر دیا، جس نے باطن کو بھی مارمار کر دیا، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی دنیا میں جاری ہے۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، میرے خدا کو جس پر فدا ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ محترم حاضرین، آج دنیا والے کسی کی ذہانات پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانات پر ناز کرتے ہیں، کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی ایثار پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جن میں یہ ساری خصوصیت پائی جاتی تھی؟ محترم حاضرین، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے ابو بکر، جس سے عمر فاروق عادل بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی سخی بن گئے، میرا نبی بہادر تھا جس سے علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا بن گئے۔ محترم حاضرین، میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمالات رکھ دیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام میں فرداً پایا جاتا تھا۔ محترم حاضرین، میرے نبی کے اندر نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل توحید تھا، اسماعیل کا عیسیٰ تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا اور یحییٰ کی پاک دامنی تھی۔ محترم حاضرین، میں تو کہتا ہوں جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اور جسے پاک دامنی سے محبت نہیں اسے صداقت سے محبت نہیں، اور جسے صداقت سے محبت نہیں اسے شرافت سے محبت نہیں، اور جسے شرافت سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جس انسان میں انسانیت سے محبت نہیں وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا میرے دوست، بلکہ وہ وحشی درندہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ایسے دل والے انسان میں دل نہیں بلکہ وہ پتھر کا ٹکڑا ہے، اور جس انسان کے دل میں الفت رسول کی لگن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا جذبہ نہیں، ایسے دل والے انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے میرے دوست، لیکن ایسے دل والے انسان کبھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، کبھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یعنی کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ محترم حاضرین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد سے زیادہ، اس کے اولاد سے زیادہ اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محترم حاضرین، تو آئیے میرے دوست اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ
کہیں ہمارے دلوں میں اپنے والد و اولاد کے لیے، اپنے عزیز و قریب کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ آخر میرے دوست میں ایسا یہی کہنا چاہوں گا کہ تمام بیرونی طاقتوں سے ہم کو ٹکرانے سے پہلے، ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں میرے دوست، ہمارے رگوں میں خون کے بجائے محمد رسول گردش کرتا ہے۔ ہم دین محمد کی سپاہی، ہم دین محمد کی سپاہی مر جائیں گے میرے دوست، کبھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے، کبھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ قریب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔